کیا جسم پر ٹیٹو بنوانا حرام ہے؟ بالکل حرام ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں، چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں، اور ظاہر اس سے مراد آئی بروز ہی ہوں گے، اگر مونچھ یا داڑھی نکل آئے تو وہ عورت کے لیے واجب ہے کہ اس کو ریموو کرے تاکہ مردوں سے اس کی مشابہت نہ بنے۔ اور تیسرا جو ٹیٹو بنواتی ہیں، یعنی جسم کو گدواتی ہیں، اس میں نشان، ابھی بھی آپ دیکھیں عرب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں، زیادہ تر جو ہیں وہ افریقن کنٹریز میں، عورتیں بھی مرد بھی، اور اب تو سب کانٹیننٹ میں بھی یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کسی نے زمانے جاہلیت میں ایسا کر لیا، اب تذاب ڈال کے جسم خراب کرنے کی ضرورت نہیں، توبہ کر لینا کافی ہے۔ بعض اوقات لوگ اتنے وہمی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹیٹو بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہے یا نہیں قبول۔ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، نماز قبول ہے نہیں قبول۔ اگر زمانہ جاہلیت میں کر لیا، اب اس کو ریموو کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو کھال کے اندر چلا جاتا ہے، توبہ کر لینا کافی ہے۔ تو یہ بنوانا حرام ہے، بلکہ ابن مسعود کی حدیث اس حوالے سے بڑی الارمنگ ہے۔ ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ ان سے سوال پوچھتی ہے کہ آپ یہ عورتوں کو فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ دانتوں میں گیپ نہیں بنوا سکتی، ٹیٹو نہیں بنوا سکتی، اور چہرے کے بال نہیں اکھاڑ سکتی، اور اس سے بڑھ کر آپ کہتے ہیں کہ جی ایسی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن پاک میں اللہ کی طرف سے کوئی لعنت نہیں ملی۔ اب وہ صحابیہ یا تابعیہ ہوگی، وہ تو یہ دعویٰ کر سکتی تھی کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اس کو عربی بھی آتی تھی۔ تو ابن مسعود نے کہا کہ تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، بلکہ لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو یہ تین کام کرتی ہیں۔ یعنی وہ آیت مبارکہ جو اسپیسیفکلی مال غنیمت سے متعلق تھی، اسے جنرلائز کیا ابن مسعود نے نبی علیہ السلام کے ہر حکم پر۔ اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو حدیث کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں قرآن سے مسئلہ بتائیں۔ صحابہ کرام حدیث کو بھی قرآن کی طرح لیتے تھے کہ وہ نبی کا فرمان ہے۔ ظاہر قرآن نے ہمیں بتایا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو وہ سنت کے ذریعے، حدیث کے ذریعے ٹرانسفر ہوگا۔ سنت کا ہی ریٹن ریکارڈ ہے حدیث، ورنہ سنتیں تو ہر علاقے کی اپنی ہیں بھائی۔ یہ غامدی صاحب ان کے ماننے والوں کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، سنت پہ اگر آپ نے عوام کو چھوڑ دیا تو بھائی انڈیا پاکستان میں تو سنت یہ ہے کہ آپ نے قبروں سے مانگنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن اور احادیث ریٹن فارم میں موجود ہیں، تو ہم لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں کہ بھئی ریٹن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے۔ تو آج سنت نے حدیث کی حفاظت نہیں کی ہوئی ہے، حدیث نے سنت کی حفاظت کی ہوئی ہے، ورنہ سنتیں تو اپنی اپنی لوگوں نے بنا لی ہیں۔ لوگوں نے تو طرح طرح کی پگڑیاں سنت ڈکلیئر کر دی ہوئی ہیں اپنی طرف سے، ہر علاقے کی سنت اپنی ہے۔ آپ ہمارے پنجاب میں دیکھیں، کئی مسجدیں فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں، اور تھوڑی مسجدیں نہیں ہیں، ہزاروں میں مسجدیں، تو انہوں نے تو سنت یہ ٹرانسفر کی ہوئی ہے۔ پھر ہم ان کو بتا دیں ابھی احادیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے سنت ذکر، تو ان کو قائل کر لیتے ہیں۔ تو آج کی ڈیٹ میں سنت جو لوگ سمجھتے ہیں، اب آپ کہیں گے جی ہم تو اس کو سنت نہیں سمجھتے، بھائی آپ جو عملی تواتر کے ذریعے چیزوں کو ٹرانسفر کرنا مانتے ہیں، تو وہ صرف وہی ٹرانسفر مانی جائیں گی جو پوری دنیا میں ایک طرح سے رائج ہوں، وہ ہے اجماع امت۔ وہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر تو اختلاف ہے بھی کوئی نہیں ہے۔ پوری امت جو ہے 5 نمازیں پڑھتی ہے، پوری امت قبلہ رخ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہے، پوری امت جو ہے وہ 17 رکعتیں مانتی ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء جو فرض رکھتے ہیں۔ تو اس پہ تو جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہے ہی ان معاملات میں جس میں آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا۔ آج کی ڈیٹ میں احادیث کی کتابیں بتائیں گی کہ کون سی چیزیں سنت ہیں کون سی نہیں ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ 1200 سال پہلے ایک چھلانگ میں ہمیں بخاری مسلم پہنچا دیتے ہیں کہ آج سے 1200 سال پہلے دین کیا تھا۔ ہم نے اپنی زندگی میں 30-40 سال میں دین کی کیا شکلیں دیکھی ہیں کہ تصویر پہلے حرام تھی، پھر مکروہ ہوئی،
اس کے بعد یہ مباح ہوئی کہ نہ گناہ نہ ثواب، پھر ثواب کا کام ڈکلیئر ہو کے مستحب ہوئی، اور اب فرض ہے۔ کیمرے کے بغیر مولوی سٹارٹ نہیں ہوتا، سامنے اس کے 10 نمازی بیٹھے ہوتے ہیں اور کیمرہ آن کر کے یوٹیوب پہ چڑھاتا ہے۔ وہ 10 تو شاید نہیں سن رہے ہوتے، لیکن جو 100-150 ہیں، اور اگر میری تصویر لگ جائے تو کوئی 2-4 ہزار ہمارے اسٹوڈنٹ بھی دیکھ لیں گے تو بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ برکات ہے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو اس عورت کو انہوں نے اس طریقے سے سمجھایا کہ گویا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی عورتوں پہ لعنت ہے۔ نبی الاسلام کا فرمانا گویا کہ قرآن کا فرمانا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اچھا، اس میں بھی بعض منکرین حدیث انہوں نے نئی پاک چھوڑی ہے کہ جی رسول کی اطاعت جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈر کے طور پر ذکر ہوئی ہے۔ بالکل، قرآن پاک میں ظاہر ہے نبی الاسلام پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، مذہبی پیشوا بھی تھے۔ مجھے بتائیں، اگر رسول کو پولیٹیکل لیڈر کے طور پر فالو کرنا فرض ہے تو یہ چھوٹی چیز ہے، مذہبی احکام میں اس کو فالو کرنا بڑی چیز ہے۔ جس کے پولیٹیکل ڈیسیژنز کو بھی آپ فالو کرنے کے پابند ہیں، جس میں بعض اوقات ان کی اپنی اجتہادی رائے بھی ہوگی، بدرجہ اولا ان کے مذہبی ڈیسیژن تو آپ نے فالو کرنے ہیں، کیونکہ مذہب کے معاملے میں تو وہ اللہ کے ریفرنس سے بات کریں گے۔ پولیٹیکل ڈیسیژن میں تو آپ ذاتی طور پر ڈیسیژن کر لیتے تھے، جس طرح کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ناراضگی کا اظہار فرمایا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68-69 میں۔ لیکن جو دین کے حوالے سے ڈیسیژن ہوتے تھے وہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تھے، اور جہاں نہیں ہوتے تھے نبی اسلام بتا دیتے تھے کہ بھائی یہ میری ذاتی رائے ہے، میرا مشورہ ہے، تمہاری مرضی ہے، قبول کر لو نہ قبول کرو۔ اور جو آبلیگیٹری ہوتا تھا وہ پھر ماننا ہوتا تھا۔ اچھا، اس عورت نے پھر ابن مسعود سے کہا کہ یہ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن ہم نے تو سنا ہے آپ کی بیوی یہ سارے کام کرتی ہے جو آپ لوگوں کی عورتوں کو منع کرتے ہیں۔ یعنی آپ کا ایک کٹا ہوا کلپ کسی کلپ کاٹو مولوی نے اپلوڈ کر دیا تھا اس زمانے کے، اور ہم تک پہنچا ہے، تو آپ بتائیں کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اندر جا کے میری بیوی کو دیکھ لو۔ وہ گئی، شرمندہ ہو کے باہر نکلی، جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ سارے مولوی شرمندہ ہوتے ہیں جب پورا کلپ میرا باہر آتا ہے تو۔ اور لیکن وہ عورت اچھی تھی، اس نے مان لیا کہ میری غلطی تھی۔ ہمارے مولوی نہیں مانتے۔ پھر ابن مسعود نے ایک جملہ بولا کہ اگر یہ رسول اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوتی تو پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی۔ یہ سب سے بڑی امتحان والی بات ہے ہماری بیویوں کے لیے کہ شکر کرے کہ ہم ابن مسعود کی سنت پہ نہیں عمل کر رہے۔ یہ میں جنرل ساری عورتوں کے لیے اور ان کے ہسبینڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، اور ہمارے اسلامی بھائی بھی اس دن سے ڈر جائیں کہ جب عورتیں جو ہیں وہ صحابیات کی سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیں، خصوصاً جو انصار مدینہ کی عورتیں تھیں وہ تو اپنے خامدوں کے اوپر زبان درازی بھی کر لیا کرتی تھی، تو وہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس حدیث کی وجہ سے جو بخاری مسلم میں ہے ٹیٹو سے متعلق، میں نے ایک اور رزلٹ بھی نکالا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اس طرح کے ویسے کئی واقعات ہیں، وہ قرآن پاک کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ بھی کر لیتے تھے۔ یعنی وہ آیت کسی ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے اور اس کو اس کے بعد آنے والے ہر موقع کے اوپر طریقے سے فٹ کر لیتے تھے۔ اس لیے آپ کو ملتا ہے کہ یہ آیت فلاں موقع پہ نازل ہوئی، دوسرا صحابی کہتا ہے یہ آیت فلاں موقع پہ نازل ہوئی، حالانکہ بعض اوقات کسی موقع پہ وہ آیت نہیں نازل ہوئی ہوتی۔ وہ موقع سے مراد کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر موقع آئے تو یہ آیت آپ نے استعمال کرنی ہے، وہ ان معنوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اور اسی سنت پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ یہ بھی اسپیسیفکلی مال سے متعلق تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، گویا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اس مال کے ذریعے تو آخرت کمانی چاہیے تھی، لیکن لوگ خرچ نہ کر کے، زکوٰۃ نہ دے کر، اللہ کا حق ادا نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ قرآن میں کانٹیکسٹ یہ ہے سورۃ البقرہ میں۔ اچھا، لیکن اپنے ماننے کے پوائنٹ آف ویو سے اجتہاد کیا جائے تو ہر وہ چیز جو آپ کو ہلاکت میں ڈال دے اس پہ یہ آیت فٹ ہوگی۔ کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کو ہم یہی آیت سنائیں گے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔
کوئی شخص شراب نوشی کرتا ہے اس کو بھی یہی سنائیں گے. سگریٹ نوشی کرتا ہے, کوئی اور نشہ کرتا ہے, اپنی جان کو نقصان پہنچاتا ہے, اس کو بھی یہی سنائیں گے. شوگر کے مریض کو بھی سنائیں گے, جو چائے کے کپ میں 3 چمچ ڈال کے پیتا ہے. عام آدمی 1 پیتا ہے, وہ 3 ڈال کے پیتا ہے. اسی طریقے سے بلڈ پریشر کے مریض کو بھی بتائیں گے کہ اللہ کے بندے تو نے کھیرے کے اوپر بھی نمک ڈالا ہوا ہے, پیاز پہ بھی نمک ڈالا ہوا ہے, پھر سالن آتا ہے اس پہ بھی نمک ڈالتا ہے, انار پہ بھی نمک ڈالتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ جی وہ مجھے یاد آ گیا میری وائف کی دادی ماں فوت ہو گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, تو وہ کینسر سروائیور تھی اور کینسر سے لڑی, 70+ ہو کے فوت ہوئی وہ. تو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ اماں جی نمک جڑا نا کاٹ استعمال کریا کرو. تو انہوں نے کہا کہ پتر میں نمک تو اتنا استعمال ہی کوئی نہیں کر دی. ہاں کھیرے آ گئے تھے, اینا جا پا لیا. انار وہ کھاتی تھی کیونکہ جس کی بھی کیمو تھراپی ہوتی ہے ان کو انار ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں, اس طرح پا لیا. انہوں نے کہا اماں جی تسی ہن بکا تے نہیں مارنی, اتنا ہی ڈالنا ہوتا ہے, تو گولی بھی اینی جی ہوندی ہے جیڑی اثر کرتی ہے. اچھا یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ گولی بھی اتنی سی ہوتی ہے جو اثر کرتی ہے, تو نمک اتنا سا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوری پلیٹ کھانی ہے نمک کی تو وہ اثر کرے. وہ اتنا سا نمک بلڈ پریشر کے مریض کے لیے بڑی چیز ہے. اس لیے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو. تو احتیاط کریں, اپنی صحت کی حفاظت کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت غافل ہے. نمبر 1 صحت, اور نمبر 2 فراغت. یقین کریں یہ جو بخاری کی حدیث ہے نا, میں نے کئی سالوں سے اس کو حرز جاں بنایا ہوا ہے. صحت اور فراغت یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جو کسی کو میسر ہیں صحیح معنوں میں. تو اس کو آپ اویل کیا کریں. آپ کو صحت ملی ہے, آپ اچھے طریقے سے دین کو پریکٹس کر سکتے ہیں. فراغت ملی ہوئی ہے تو اپنا ٹائم اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں. تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں.